اہم خبر ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے دور کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اہم پیغام لے کر ایران گئے ہیں۔ محسن نقوی ایرانی قیادت سے اہم ملاقات کریں گے، جس میں ایران امریکہ مذاکرات کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے دورے کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے دور کے لیے کوششیں جاری ہیں اور تیزی سے جاری ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ ایسے میں محسن نقوی اہم دورے پر ایران پہنچ گئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے مثبت پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ امریکہ نے مذاکرات جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ امید ہے کہ وائٹ ہاؤس عقل اور سمجھداری سے کام لے گا۔ تو آپ کو بتائیں کہ عباس عراقچی کا بڑا اہم پیغام سامنے آیا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے مثبت پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران پر فیصلہ کن حملہ پاکستان کے بعض بہت اچھے لوگوں کی درخواست پر روکا۔ وہ شخصیات ایران کے بہت قریب ہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ دوست ملک نے درخواست کی کہ کیا آپ رک سکتے ہیں، ہم ڈیل کرا دیں گے۔ ہر بار جب ایران ڈیل کرتا ہے تو اگلے روز ایسا لگتا ہے کہ ہماری بات چیت ہوئی ہی نہیں، ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس پر ہماری نظر ہے اور آپ کو مسلسل آگاہ رکھیں گے۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جیکب آباد کی تحصیل ہے ٹھل، یہاں پسند کی شادی کی سزا پورے گاؤں کو سنا دی گئی ہے۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 10 نامزد اور 20 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ 5 ملزمان بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ 9 احاطہ جوڑے نے تحفظ کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق چنا برادری کی لڑکی نے بروڑو برادری کے لڑکے سے عدالت میں پسند کی شادی کی تھی، جس پر لڑکی کے اہل خانہ نے مبینہ طور پر لڑکے کے گھروں پر حملہ کیا۔ گاؤں خالی کرا کے تقریباً 150 گھروں کو آگ لگا دی گئی، جس کے بعد دونوں برادریوں میں کشیدگی پیدا ہوئی۔ 9 احاطہ دلہن کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا، انہوں نے اپنی مرضی سے حیدرآباد کی عدالت میں شادی کی ہے۔ سزا دینی تھی تو مجھے دیتے، لڑکے کے رشتہ داروں کو سزا کیوں دی گئی؟ 9 احاطہ جوڑے نے سندھ ہائی کورٹ سے تحفظ کے لیے رجوع کیا ہوا ہے۔ اور ایسے میں رہنما انسانی حقوق فرزانہ باری کا سندھ حکومت سے 9 احاطہ جوڑے کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ سما سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ حکومت کی رٹ کمزور ہونے کی وجہ سے غیرت کے نام پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دن بہ دن آپ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات اور خاص طور پہ جو تشدد کے واقعات ہیں اس میں دن بہ دن جو ہے وہ شدت پسندی آ رہی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے اندر بالکل جو ہے سزا کا خوف، اور ریاست کے جو عدالتی نظام ہے یا ریاست کی جو ایک گرفت ہے لوگوں کے اوپر رول آف لا کی، وہ بالکل کمزور پڑ چکی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ناخدا جو ہے وہ اپنے علاقوں میں خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکات کریں گے اور پھر کوئی ان کا ہاتھ بھی نہیں روکے گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو لڑکی لڑکا ہے جو جن کی زندگی اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے پورے گاؤں کو جلا دیا ہے تو یہ لڑکی لڑکا کی زندگی کیسے محفوظ ہوگی، اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کو، سندھ کی حکومت کو لینی ہوگی، ان کو مکمل تحفظ دینا ہوگا، اور پھر جن لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا ہے، ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کی جائیدادیں ضبط کریں اور ان لوگوں کو کمپنسیٹ کریں اور ان کو نشان عبرت بنائیں۔ 18 سال کی عمر کے بعد کوئی بھی لڑکی یا لڑکا جو ہے اگر وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہیں تو یہ ان کا نہ صرف کہ قانونی حق ہے بلکہ مذہبی حق بھی ہے۔ تو فرزانہ باری یہ کہہ رہی تھیں کہ حکومت کی رٹ کمزور ہوگی تو اس طرح کے واقعات دیکھنے میں آئیں گے۔ جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں پسند کی شادی کی سزا پورے گاؤں کو سنائی گئی ہے۔ پولیس نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 10 نامزد
اور 20 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ 5 ملزمان بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ نوبہ ہاتھا جوڑے نے تحفظ کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا ہے۔ پولیس ایسا بتاتی ہے کہ چنا برادری کی لڑکی نے بروڑو برادری کے لڑکے سے عدالت میں پسند کی شادی کی تھی، جس پر لڑکی کے اہل خانہ نے مبینہ طور پر لڑکے کے گھروں پر حملہ کیا ہے۔ گاؤں خالی کروا کے تقریباً 150 گھروں کو آگ لگا دی گئی ہے، جس کے بعد دونوں برادریوں میں کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ نوبہ ہاتھا دلہن کا بیان بھی سامنے آیا ہے، جس میں اس کا کہنا ہے کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے حیدرآباد کی عدالت میں شادی کی ہے، سزا دینی تھی تو مجھے دیتے، لڑکی کے رشتہ داروں کو سزا کیوں دی گئی؟ نوبہ ہاتھا جوڑے نے سندھ ہائی کورٹ سے تحفظ کے لیے رجوع بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ٹھل میں، اور اسی کے اوپر ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کیا موقف ہے، وہ کیا موقف رکھتی ہیں، ان کا موقف بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ جو اس وقت واقعہ پیش آیا جیکو آباد میں جو رپورٹ ہو رہا ہے، اس کا فوری طور پر چیف منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، اور ہوم منسٹر صاحب نے بھی اس میں پولیس سے فوری طور پر رپورٹ مانگی ہے۔ یہ دیکھیں واضح پیپلز پارٹی کا یہ واضح موقف ہے کہ کسی بھی کرائم کو، چاہے وہ کاروکاری ہو یا ہراسمنٹ کا معاملہ ہو، اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف بھرپور سندھ حکومت ایکشن کرے گی۔ یہ اس وقت ایک ساتھ 2 انسیڈنٹ، ایک سکھر میں اور پھر یہ جیکو آباد میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس میں کیونکہ یہ ٹرائبل ایریاز یا ٹرائبل آباد ہیں، تو اس وجہ سے یہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنے قانون جو آلریڈی موجود ہے اس کو مزید سخت کر رہے ہیں اس معاملے پر، اور اس کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا۔ پسند کی شادی پر جو ہے وہ کوئی ایسا ہمیں وہ نہیں ہے، کیا نام ہے، پسند کی جو شادیاں ہیں سندھ میں، اس کے خلاف جو بھی، چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ ایک مینٹلٹی ہے جس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، روکنے کی ضرورت ہے۔ آلریڈی قانون موجود ہے، لیکن قانون میں ایک تو سختی اور قانون کی امپلیمنٹیشن پر کام ہو رہا ہے کہ یہ واقعات نہ ہو۔ یہ انسان کی ایک ذہنی کیفیت ہے، جو لوگ اس طرح کے کرائم کرتے ہیں۔ نہیں تو مذہب بھی اجازت دیتا ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے، شریعت میں بالکل اجازت ہے پسند کی شادی کی۔ تو لیکن میں نے آپ سے یہ بات پہلے کی کہ ہم سندھ حکومت ایسے کسی کرائم کو پنپنے نہیں دیں گے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائیاں۔ تو وزیر اعلیٰ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملوث کرداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید ہم سے بات کر رہی تھیں اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم پر مشاورت جاری ہے۔ بیرونی قرض اور دفاعی اخراجات کے بعد وفاق کے پاس کچھ نہیں بچتا، اس کی ادائیگی کا کچھ بوجھ صوبوں کو منتقل کرنے پر بات ہو رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کو دینے کی تجویز ہے۔ آبادی کا معاملہ صوبوں سے واپس وفاق کو دیے جانے پر کافی حد تک اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ آئندہ آبادی کی بنیاد پر صوبے کا حصہ نہیں بڑھے گا، اس کو لاک کر دیا جائے گا۔ تعلیم، صحت پر پالیسی لیول کے معاملات بھی وفاق کے پاس واپس آنے چاہیے۔ نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے۔ انہیں قرضوں کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیفنس کا چارج ہوتا ہے، تو فیڈریشن کے پاس تو پھر روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے بھی جو ہے وہ وسائل نہیں ہوتے، تو اس کے لیے بھی وسائل کو بہتر کرنے کی بھی ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ آبادی ہے، اب یہ سبجیکٹ ڈیوالو ہو گیا تھا، اب اس کے متعلق محسوس کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ اتفاق رائے بھی ہے کہ یہ واپس جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ آنا چاہیے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بھی جو پالیسی لیول ہے وہ بھی، جو این ایف سی ہے وہ تو اگر آپ پاپولیشن بڑھائیں تو آپ کا حصہ بڑھے گا، اس کو لاک کر دیا جائے، اور آئندہ جو ہے وہ جو صوبہ آبادی کے کنٹرول میں زیادہ
جو ہے وہ کارکردگی دکھائے تو اس کے اوپر بینیفٹ کیا جائے. ابھی تک کنسنسس تو ان چیزوں پہ نہیں ہے, گفتگو ہو رہی ہے. لائل پور صوبہ یا کراچی صوبہ یا ہزارہ صوبہ اس کے بننے کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں؟ بات تو ہو رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کوئی پیش رفت والی یا کوئی ایسی کوئی ارجنسی والی بات نہیں ہے. وائبل نہیں رہ جائیں گے اگر آپ یہ ڈویژن لیول پہ جو ہے وہ لے جائیں گے. ڈیفنس اور ڈیٹ سروسنگ ہے, اس کا کچھ پورشن صوبوں کو منتقل کیے جانے کا بھی ہے. ڈسکشن میں تو یہ تجویز ہے, ایک تجویز ہے کہ جو بے نظیر انکم سکیم ہے وہ صوبوں کو دے دی جائے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی ایف بی آر کی کارکردگی سے ناخوش ہیں. کہا جتنا ٹیکس جمع کرتا ہے اتنا ہی جیب میں جاتا ہے. دکانداروں پر جب بھی ٹیکس لگانے کی کوشش کی مزاحمت پر فیصلہ واپس لینا پڑا. پیٹرول پر لیوی فیصلہ نیا نہیں, بجٹ میں لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا مکمل انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے رات 8:03 پر پروگرام میرے سوال میں صرف سما پر. دکاندار صاحبان ہیں, ان کی ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں. جب بھی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے ان کو ٹیکس کرنے کی تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ وڈرا ہی کرنا پڑا ہے. جو ہمارا یہ ٹیکس کلیکشن ایجنسی جو ہیں جتنی بھی ہیں, اتنا ٹیکس خزانے میں جمع کرواتی ہیں نا اتنا ہی جو ہے وہ اپنی جیبوں میں بھی لے کے جاتی. 170 پہ لیوی جو ہے وہ تو ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کے لیے کی ہے نا کہ ایف بی آر نالائق ہے. یہ غلط بات ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. تو جناب, کرے کوئی بھرے کوئی, ہم بات کر رہے ہیں ایف بی آر کی نااہلی اور ناکامی کی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ناکامیوں کا بوجھ نئے بجٹ میں غریب عوام کو اٹھانا پڑے گا. ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو 860 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی یقین دہانی کرا دی ہے. وزارت خزانہ اور ایف بی آر نے 430 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا پلان بنا لیا ہے. آئی ایم ایف کے دباؤ پر پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی بند کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. لیوی کی مد میں عوام سے 260 ارب روپے اضافی بٹورے جائیں گے. توانائی اور ایندھن کی قیمتیں نئی بلندیوں پر جانے کا خدشہ ہے. ظاہر ہے کہ جب لیوی لگے گی تو پھر توانائی کی جو قیمتیں ہیں وہ اوپر چلی جائیں گی, پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی. اہداف کے حصول میں ناکام ایف بی آر زرعی آمدن پر ٹیکس وصولی میں بھی مکمل طور پر نہیں کر سکا ہے. معیشت میں تقریباً 25% رکھنے والے زرعی شعبے سے ٹیکس وصولی 0.3% ہے. معیشت سست روی کا شکار ہے اور مہنگائی پہلے ہی ڈبل ڈیجٹ تک پہنچ چکی ہے. تو یہ اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں. ایف بی آر کی نااہلی ہم نے آپ کو بتائی. پارلیمنٹ کو سنجیدہ نہ لینے پر وزارت خزانہ اور ایف بی آر حکام مشکل میں ہیں. سوالات کے جوابات نہ آنے پر اسپیکر قومی اسمبلی سخت برہم ہیں. اعلیٰ افسران کو چیمبر میں طلب کر کے سرزنش کر دی ہے. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تمام وزارتوں اور ڈویژنوں کو وارننگ جاری کر دی ہے. تفصیلات بتائیں گے عثمان خان اپنی اس رپورٹ میں. اسمبلی میں اراکین کے سوالات کے بروقت جواب نہ دینا وزارت خزانہ اور ایف بی آر کو مہنگا پڑ گیا. ذرائع کے مطابق کئی اجلاس گزرنے کے باوجود ایف بی آر نے ارکان پارلیمان کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو اسپیکر قومی اسمبلی نے نوٹس لے لیا. پہلے ایوان میں وزیر مملکت خزانہ بلال کیانی کو ڈانٹ پڑی تو پھر وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام کو اسپیکر چیمبر طلب کر کے ان کی سخت سرزنش کی گئی. ایاز صادق نے حکام پر واضح کر دیا کہ بروقت جواب نہ دینا پارلیمنٹ اور منتخب نمائندوں کی توہین کے مترادف ہے. ذرائع کے مطابق اسپیکر کی ہدایت پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تمام وزارتوں اور ڈویژنز کو خط لکھ دیا ہے جس میں اراکین کے سوالات کا بروقت جواب بھجوانے کی ہدایت دی گئی ہے. اسمبلی حکام کا کہنا ہے کہ وزارتوں اور ڈویژنوں کو اراکین کے سوالات 15 دن پہلے بھجوائے جاتے ہیں. 2 ہفتوں بعد بھی پارلیمنٹ کو جواب نہ دینا ناقابل قبول ہے. خط میں خبردار کیا گیا ہے کہ آئندہ تاخیر یا غفلت کی صورت میں متعلقہ وزارت کے سیکریٹری کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے خط کی کاپی وزیر اعظم آفس اور متعلقہ سیکریٹریوں کو بھی بھجوا دی ہے تاکہ پارلیمانی امور میں غیر سنجیدگی کا سلسلہ روکا جا سکے. عثمان خان، سما، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب کا وفد کے ہمراہ آذربائیجان پہنچنے پر شاندار خیر مقدم کیا گیا. مریم نواز اور وفد کا باکو ایئرپورٹ پر ڈیپٹی منسٹر ڈیفنس انڈسٹری نے استقبال کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کل آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کریں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز باکو ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی. مریم نواز ورلڈ اربن فورم میں اپنی چھت اپنا گھر اسکیم پیش کریں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈر سمٹ سے خطاب بھی کریں گی. تو آپ کو بتائیں کہ
اب وزیر اعلیٰ پنجاب کا وفد کے ہمراہ آذربائیجان پہنچنے پر کیا گیا ہے شاندار خیر مقدم۔ مریم نواز اور وفد کا باکو ایئرپورٹ پر ڈپٹی منسٹر آف ڈیفنس انڈسٹری نے استقبال کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کل آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز باکو ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ کوکین کوئین انمول عرف پنکی کی ہنگامہ خیز پیشی۔ کراچی سینٹرل عدالت نے 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔ ملزمہ کا سٹی کورٹ میں شور شرابہ، تشدد کرنے کا بھی الزام، کہا 20 دن سے اٹھایا ہوا ہے، مجھے مارا گیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، 25 سال سے بند ایک گھر سے منشیات برآمد کی گئیں۔ پنکی کورٹ روم میں بابا کا بندہ بھی ڈھونڈتی رہی۔ کراچی میں ملزمہ انمول عرف پنکی کے خلاف کیسز۔ جوڈیشل میجسٹریٹ سینٹرل نے منشیات کے ایک مقدمے میں جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ ملزمہ کی پولیس حراست میں تشدد کی شکایات، عدالت نے خاتون ڈاکٹر سے طبی معائنہ کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، سما کے نمائندے لیاقت علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، بتائیے آج اس کیس میں کیا کچھ ہوتا رہا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملزمہ ہے انمول اور عرف پنکی، اس کو آج مجموعی طور پر 14 مقدمات میں 3 مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ ملزمہ جوڈیشل میجسٹریٹ سینٹرل نے ایس آئی یو کو 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ دیا ہے، جس میں تحریری فیصلہ سامنے آیا تو اس میں یہ عدالت نے تحریر کیا ہے کہ ملزمہ نے تشدد، پولیس کے ٹارچر کی شکایت کی ہے، جس پر طبی معائنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مرڈر کیس میں ملزمہ کا ریمانڈ ہوا ہے، اس میں جو عدالتی فیصلہ سامنے آیا اس میں یہ واضح طور پہ جوڈیشل میجسٹریٹ ساؤتھ نے لکھا ہے کہ ملزمہ نے کسی قسم کے پولیس تشدد کا ذکر نہیں کیا، نہ کوئی شکایت کی ہے، جبکہ اس میں 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا ہے، کیونکہ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمہ کے جو ساتھی ہیں، جو ڈیلرز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، جو رائڈرز ہیں، جو سپلائر ہیں اور دیگر جو ملزمان ہیں، جہاں جہاں یہ ان کا سسٹم تھا۔ بہت شکریہ آپ کا لیاقت علی رانا۔ تو گرفتاری، مقدمے، پیشیاں، انکوائریاں، لیکن نتیجہ صفر۔ پنکی تو پکڑی گئی لیکن منشیات کا گھناؤنا کاروبار نہ رکا۔ انمول کے جانشین نے نئے نمبر سے زہر پھیلانے کا کام دوبارہ فعال کر دیا ہے۔ خریداروں کو 24/7 کوکین کی دستیابی کے پیغام بھیج دیے ہیں۔ انمول عرف پنکی کے ہینڈلرز کی جانب سے بھیجے گئے پیغامات میں کہا گیا ہے کہ میڈم پنکی کا نمبر بند ہو گیا ہے، تاہم میڈم پنکی کے دوست سروس فراہم کر رہے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے کوکین دستیاب ہے۔ صارفین کو فیاض کمیونیکیشن کے اکاؤنٹ پر رقم نہ بھیجنے کا پیغام بھی دیا گیا ہے۔ فیاض کمیونیکیشن کے مالک کو تو گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن اب تک سراغ نہیں لگایا جا سکا کہ پنکی نے آخری وائس نوٹ میں کس کو جانشین مقرر کیا تھا۔ تو یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو اہلکار ہیں، ان کی کارکردگی کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ تربت میں شہید ہونے والی لیڈی کانسٹیبل شکیلہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ تربت پولیس لائن میں ادا کی گئی ہے۔ پولیس کے جوانوں نے سلامی پیش کی۔ شہید کی تدفین آبائی علاقے میں کی جائے گی۔ کانسٹیبل شکیلہ کی گاڑی پر آج صبح نامعلوم افراد نے تربت میں فائرنگ کی، جس سے وہ شہید ہو گئیں، جبکہ ان کے شوہر اور بیٹا زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کی آواز ٹیم سما اس وقت گلگت بلتستان میں موجود ہے۔ گلگت شہر میں گراؤنڈز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ٹیلنٹ تو یہاں پر بہت زیادہ ہے، لیکن پریکٹس کی جگہ نہیں ہے۔ نوجوانوں کا مطالبہ ہے کہ یہاں کھیلوں کی سرگرمیوں کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں۔ مزید جان لیتے ہیں، قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر صاحب، صبح سے ہی آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہمیں مسلسل آگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے آپ نے کیا دیکھا؟ کیا یہاں پر نوجوانوں کا کہنا ہے؟ یقیناً فنڈز تو آتے ہوں گے، لیکن لگتے نہیں ہیں کیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ صبح سے بہت سارے مسائل ہم نے اجاگر کیے، تو یہاں پر جو نوجوان اور بچے ہیں ان کی جانب سے ایک بہت بڑا طالبہ تھا کہ یہاں پر کرکٹ گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ، ہاکی گراؤنڈ، کوئی بھی ایسی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی کے لیے گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ ابھی بھی جس جگہ پر ہم موجود ہیں، یہ گراؤنڈ سول ایویشن کا گراؤنڈ ہے، اور انہوں نے کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ بچوں کو کھیلنے کے لیے اور یہاں پر پریکٹس کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہاں پر جو کرکٹ کی پچ بنائی گئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی بڑی ناقص ہے، اور
اس کے علاوہ نہ تو کوئی یہاں پر بچوں کے لیے گراؤنڈ ہے، نہ ہی اس کے علاوہ یہاں پر موجود جو بڑے ہیں وہ ایتھلیٹس ہیں وہ مختلف علاقوں میں جا کے پریکٹس کرتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کے اندر ایک بھی کرکٹ گراؤنڈ یا فٹ بال گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں پر باسکٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں ان کے لیے نہ تو کوئی کورٹ بنایا گیا ہے، ہاں فنڈز جو ہیں وہ بارہا جاری کیے گئے ہیں اور اس کی رپورٹس جو ہیں وہ مختلف جگہ پر بتائی بھی گئی ہیں کہ وہ فنڈز جاری ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر موجود جو لوگ ہو یہ گراؤنڈ اور ایسی فیسیلیٹیز جو ہیں وہ فراہم نہیں کی جاتی۔ جی بہت شکریہ آپ کا قمر المنور۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کے ضلع کیچ میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت، شہید لیڈی کانسٹیبل کے لیے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا وزیر اعظم کی جانب سے کروائی گئی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی زخمیوں کی فوری طبی امداد کی ہدایت، شہیدوں کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا یہ کہنا ہے تو وزیر اعظم کی بلوچستان کے ضلع کیچ میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت۔